والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پڑے کرسی دیں کرسی دیں بولتے ہم تھوڑا رومال وغیرہ دے دیا سیل لگ جاتا ہے جی سیل کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں نا، گھبرا تو نہیں رہے نا؟ کیونکہ انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں نے اچھی تقریریں نقیب اہل سنت، نقیب سادہ بہار حضرت علامہ مفتی رجب علی امجدی ضیائی سے آپ نے سماعت کی۔ آپ اپنے گاؤں کے امام و خطیب الاسلام ناصر مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ بشیر القادری سے آپ نے نعتیہ کلام سماعت کیا۔ بہترین نقابت کرنے والی شخصیت نقیب سادہ بہار، نقیب ہند و نیپال حضرت علامہ مولانا شمس اللہ صاحب اللہ، ان سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن سنی جنتی مسلمانوں، ہم لوگ بولتے ہیں کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میری تقریر آپ اپنے آبادی میں پہلی مرتبہ سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس پر سن کر کے آپ کا عمل ہو جائے گا تو آپ کا دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو تقریر سننا چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی، یہ شادی کی محفل ہے، اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کو تقریر سنایا جائے گا۔ ممبر ناز پہ تشریف فرما مقتدر محتشم موقر علماء اہل سنت، پردہ میں رہ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ بررہ۔ بونس نہیں کرے گا انشاءاللہ، اس کو سمجھائیں گے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو لوگ جہاں سن رہے ہیں وہیں سے اپنے نبی، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی پاک کی بارگاہ میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ پہچان رہے ہیں،
جو پہچانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں پہچانتے ہیں وہ بھی، آپ غور سے سماعت کریں۔ ایک شاعر لکھتا ہے، عشق نبی کا جام پیا کیا برا کیا۔ یہ ہم کو پہچانتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر کچھ رشتہ دار بھی آئے ہیں، جیسا کہ مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہرحال آپ سنیں، عشق نبی کا جام پیا کیا برا کیا، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ارے دامن رضا کا تھام لیا کیا برا کیا، کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، عشق نبی کا جام پیا کیا برا کیا، ارے دامن رضا کا تھام لیا کیا برا کیا، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہم سنی ہیں، کبھی غوث پاک کے نام سے فاتحہ کرواتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت سرکار کے نام سے کرواتے ہیں، کبھی مخدوم ملت کے نام سے کرواتے ہیں، کبھی گدا علی بابا کے نام سے کرواتے ہیں، تو کبھی رحم علی بابا کے نام سے کرواتے ہیں۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ رکھ کر کے شیرنی پہ پڑھا فاتحہ درود، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، رکھ کر کے شیرنی پہ پڑھا فاتحہ درود، ارے غوث الورا کا نام کیا کیا برا کیا، سبحان اللہ، غوث الورا کا نام کیا کیا برا کیا، اور نقش قدم حضور کا معجزہ کیا، نقش قدم حضور کا معجزہ کیا، ارے جو بھی احترام کیا کیا برا کیا، جو بھی احترام کیا کیا برا کیا۔ سنی جنتی مسلمانوں، یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اسی مناسبت سے میں نے اللہ رب العزت کا پاک اور پوتر قرآن کے اندر سے آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ ہمارے رات کے نبی ارشاد فرماتا، ہمارے رب تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، الرجال قوامون علی النساء۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورتوں کے اوپر کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے مرد کے مقام کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا اونچا کیا ہے۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، رب تعالی جتنا بڑا مقام آپ کو دیا ہے، آپ کے مقابلے میں عورتوں کو اتنا بڑا مقام حاصل نہیں ہے۔ آپ سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ شادی کرنا ہماری سنت ہے، کہیے سبحان اللہ، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا شادی کرنا ہماری سنت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ دنیا میں ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے شادی کرتے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے بیاہ کرتے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے اپنے بیٹی کو رخصتی کرتے ہیں، لیکن سنی جنتی مسلمانوں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر، جب ایک مومن بندہ، ایک ایمان والا جب سنت مصطفیٰ پر گامزن ہوتا ہے، جب ایک سنت سے جڑتا ہے، جب ایک ایمان والا ایک ایمان والی بندی کو قبول کرتا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسجد کی اعلیٰ حضرت بجانے غوث پاک شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ جب ایک ایمان والا ایک ایمان والی بندی کو قبول کرتا ہے، جب اس کو اپنی زوجیت میں لاتا ہے، جب اسے نکاح کرتا ہے، جب اسے شادی کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے
سبحان اللہ۔ آگے پیغمبر فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے بھی اس پاک سنت سے منہ کو موڑا، اس اچھی سنت سے روگردانی کیا، میرے سرکار فرماتے ہیں فلیس منی، وہ انسان میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ انسان مجھ میں نہیں ہے۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، آگے میں آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے بتاتا چلوں، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون جاتی ہے، وہ ایسی خاتون نہیں تھی جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، وہ ایسی خاتون تھی جو قرآن پڑھنے والی تھی، کہیے سبحان اللہ، شریعت کی پابند تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میں تو شادی کے قابل ہو گئی ہوں، میرے پاس نکاح کے بے شمار پیغام آتے ہیں، لیکن میرے آقا ایک آپ سے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے بیٹی بتا وہ مسئلہ کیا ہے، وہ باتیں کیا ہے؟ وہ آنے جانے والی خاتون کہتے ہیں یا رسول اللہ شادی کے بے شمار پیغام آتے ہیں، لیکن میں نکاح کرنے کو ناپسند سمجھتی ہوں، وہ اس لیے کہ آپ شوہر کا حقوق بتا دیں کہ شوہر کا حقوق کیا ہے عورتوں کے اوپر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹی سنو سنو، جو شوہر کے حقوق کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، وہ آنے والی خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ ہاں میں شوہر کے حقوق کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بیٹی سنو، شوہر کا بے شمار حقوق ہے، لیکن ان تمام حقوق میں ادنا حق یہ ہے کہ تیرے شوہر کے جسم میں پھوڑا ہو جائے، تیرے شوہر کے جسم میں گھاؤ ہو جائے، اور اس پھوڑے کے اندر پیپ پھنس جائے، اور پھر بھی تو اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دے گی، پھر بھی تو شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا کہتا تھا، آنے والی جانے والی خاتون پیغمبر اسلام سے کہتی ہے یا رسول اللہ تو کیا میں شادی نہ کروں، اے میرے مصطفیٰ تو کیا میں شادی نہ کروں؟ سرکار فرماتے ہیں بیٹی جا تو شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنے سے بے شمار پاپ بھرتے ہیں، جب تو شادی کر لے گی تو خطاؤں سے بچ جائے گی، کہیے سبحان اللہ۔ جب تو شادی کر لے گی جو تیری نگاہیں جو پہلے گہنوں کی طرف اٹھا کرتی تھی، اب وہ تیری نگاہ گہنوں کی طرف نہیں اٹھا کرے گی۔ جب تو شادی کر لیتی ہے جو تیری نگاہیں جو دوسروں کی طرف پہلے مائل ہوا کرتی تھی، بیٹی جب تو شادی کر لے گی تو تیری نگاہیں دوسروں کی طرف نہیں جایا کرے گی۔ المختصر میں کہ پیغمبر اسلام نے اپنا کہا ہے، وہ آنے والی خاتون مصطفیٰ کی بارگاہ سے آتی ہے، کہیے سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بارگاہ سے آتی ہے، اور آنے کے بعد اپنے والدین محترم سے کہتی ہے اے میرے والدین محترم میں نے حضور سے مسئلہ پوچھ کر آ گئی ہے، اے میرے والدین محترم آج جو بھی رشتے میرے لیے انتخاب کریں گے، میرے لیے منتخب کریں گے، آپ کی بیٹی اس رشتے کو بخوشی قبول کر لے گی۔ آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اچھے گھرانے میں انتخاب کرتا ہے، بہتر گھرانے میں کرتا ہے، کرنے کے بعد بیٹی دلہن بنتی ہے، اور دلہن بننے کے بعد جب اپنے سسرال جاتی ہے، جب اپنے شوہر کے گھر پر جاتی ہے، تو وہی بیٹی جو قرآن پڑھنے والی تھی، وہی بیٹی شریعت کی پابند تھی، وہی بیٹی نمازیں پڑھنے والی تھی، جب اپنے ماں کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر پہ جاتی ہے تو اب لوگ اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لوگ یہ کہ آنے والی خاتون قرآن پڑھنے والی ہے، کہیے سبحان اللہ، شریعت کی پابند ہے، آنے والی خاتون نماز پڑھنے والی ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاؤ، کہیے سبحان اللہ، آپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاؤ، اور جب آپ اپنی بیٹی کو قرآن پڑھائیں گے، جب آپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائیں گے، اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے آپ کی بیٹی قرآن پڑھ
کی قرآن کی تلاوت کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرے گا۔ آؤ ذرا حدیث سنو، پہلی مرتبہ آپ کو میں سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کہیے مچل کر سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ دیکھیں مکمل سنجیدگی کے ساتھ آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آیا ہے میرے سرکار نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، اور بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنے دل سے سنتے آئے ہوں گے کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہے تو باپ کو بہت خوش ہوتا ہے، جیسی 2 ہو گیا تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اب 3 ہو گیا تو وہ انسان کبھی افسوس مننے لگتا ہے، سماج میں کہنے لگتا ہے کہ بھائی میرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس 3 بیٹی ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، آپ غور کرو، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جس کے گھر میں بیٹیوں کا تولد ہوتا ہے، جس کے گھر میں بیٹیاں جنم لیتی ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس بیٹی کی آمد کی برکت سے پروردگار عالم اس کے باپ کے رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے، تو سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ اس کے باپ کے کاروبار میں خیر برکت کا نزول فرماتا ہے، تو پتہ چلا سنی جنتی مسلمانوں کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور باپ نے بیٹی کی پرورش کی، علامہ بشیر صاحب کی بلا باپ نے بیٹی کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد بیٹی جب شادی کے قابل ہوئی، باپ نے اپنی بیٹی کو مذہبی پڑھائی پڑھوایا، قرآن پڑھوایا، احادیث مصطفیٰ پڑھوایا، اور پڑھوانے کے بعد اپنی بیٹی کو مکمل شریعت کی پابند بنایا۔ اب وہ بات کرتا کیا ہے سنیں، بیٹی قرآن پڑھنے والی ہے، غور سے سنیے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹی نمازی ہے لیکن لڑکا شرابی ڈھونڈا جاتا ہے۔ اس کا حل آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ بیٹی قرآن پڑھنے والی ہے، لڑکا جگہ بھائی ڈھونڈا جاتا ہے۔ بیٹی شریعت کی پابند ہے اور نوجوان تاش پتی کھیلنے والا ڈھونڈا جاتا ہے۔ عدیل ہے چاہے جیسا ہو۔ سنی جنتی مسلمانوں، آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بیٹی کو اوپر ظلم کیا۔ آئیے سنیے غور سے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب بیٹی شریعت کی پابند ہو گئی، بیٹی قرآن پڑھنے والی ہو گئی، اور آپ نے بیٹی کو قرآن پڑھنے والا لڑکا ڈھونڈا، سبحان اللہ، شریعت کی پابند عالم ڈھونڈا، حافظ قرآن ڈھونڈا، نمازی لڑکا ڈھونڈا، اور باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس عالم کے ساتھ کر دیا، شریعت کے جو پابند ہے اس کے ساتھ کر دیا۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ باپ جنت میں جانے کا حقدار ہو گیا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ، وہ باپ جنت میں جانے کا حقدار ہو گیا۔ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس 2 لڑکیاں ہیں، المتصر میں ہے کہ دوسری حدیث میں آپ کو سناؤ، میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے بھی وہی انعام ہے۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے پاس بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اب اس کے لیے کوئی بشارت ہے یا نہیں ہے؟ ذرا آپ غور سے سنیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابی اس کے لیے بھی بشارت ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ میرے صحابی سنو، صحابی پوچھتے یا رسول اللہ اس کے لیے کون سی بشارت ہے، اس کے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابی اگر اس کے سماج میں کوئی غریب بیٹی ہے،
کر کہیے سبحان اللہ۔ کوئی غریب لڑکا ہے یا کوئی غریب بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے پیسے کی وجہ سے، جس کے پاس اتنے روپیے نہیں ہیں، کوئی انسان اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس محلے میں جس انسان کو رب نے اتنا پیسہ دیا ہے، اتنی طاقتیں دی ہے، اور وہ انسان اس غریب لڑکی کی شادی کرتا ہے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب پروردگار عالم اس کے باپ کے نام اعمال میں لکھے گا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بیٹی اس کی بیٹی نہیں ہے، لیکن وہ انسان اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر کے سماج کی بیٹی ہوا کرتی ہے، اس کو بیٹی سمجھ کر کے وہ انسان شادی کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی جنت میں جانے کا حقدار ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی جنت میں جانے کا حقدار ہو جائے گا۔ سنی جنتی مسلمانوں آپ غور کرو، بیٹیوں کو مایوس سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ تو آپریشن کرانا شروع کرتے، استغفر اللہ۔ بیٹی مایوس نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ جواب دیکھو کتاب رسمیہ کے اندر 6واں جلد ہے، ماں بہنیں آپ بھی غور سے سنیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آج میرے سماج کی ماں بہنیں کیا کرتی ہیں، جب نئی دلہن گھر میں آتی ہے تو اس کے باپ کو، خاندان والے کو گالی دینا شروع کرتی ہے، گیت گانا شروع کرتی ہے۔ لیکن سنیں، میں ان ماں بہنوں سے بھی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تیرے گھر میں کوئی نئی دلہن آئے تو جب نئی دلہن کو اپنے گھر میں داخل کرو، اس سے پہلے اس کے خاندان والے کو، لڑکی کو چاہے گانے مت گایا کرو بلکہ مصطفیٰ پر درود پڑھ لیا کرو، کہیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پر درود پڑھے گی نا تو پاک پروردگار عالم اس درود پاک کی برکتوں سے تیرے درجات کو بلند کر دے گا، اور کہیں تک محدود نہیں، اسی مصطفیٰ پر درود پاک کی برکتوں سے رب تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا کرے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر کالون 100 یا جو بھی ہے، بہرحال جلد نمبر 6 آپ یاد رکھیں، اس کے اندر آیا ہے کہ جب نئی دلہن آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کے قدم کو دھوئیے، اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں، اس کے گور کو دھوئیے۔ آپ دھونے کے بعد کیا کریں گے، پی لیں گے کیا؟ نہیں، مستحب طریقہ ہے، کہیے مسکرا کر سبحان اللہ۔ میرے گھر میں بھی دلہن آئے گی، آپ کے گھر میں بھی دلہن آ سکتی ہے، آپ بھی اپنی بیٹی کو کہیں بھیج سکتے ہیں، بھیجتے ہیں شادی کر کے، میں بھی بھیجوں گا، لیکن سنیں کتنا بہتر پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ میرے گھر میں کوئی بیٹی آ جائے، کسی کی بیٹی دلہن بن کر آ جائے تو فتاوی رضویہ کے اندر آیا ہے اس بیٹی کے قدموں کو دھو، اور دھونے کے بعد گھر کے چہار دیواری میں چھینٹا مار دیا کرو، کہیے سبحان اللہ۔ سوال ہو سکتا ہے قاری ممتاز لوگی، آپ یہ بتائیں کہ جب آنے والی دلہن قرآن پڑھنے والی ہے، آنے والی دلہن شریعت کی پابند ہے، تو اس کے پیر کو دھونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اے سنی جنتی مسلمانوں، تو آج کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والی دلہن قرآن پڑھنے والی ہے، آنے والی دلہن شریعت کی پابند ہے، اور جب آپ اس کے قدم کو دھو کر کے گھر کے چہار دیواری میں چھینٹا ماریں گے تو پاک پروردگار عالم آنے والی بیٹی کے قدموں کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کے گھر سے بلا کو دور کر دے گا، اور یہی تک محدود نہیں، رب تعالیٰ اس آنے والی بیٹی کے قدموں کی برکت سے آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دیا کرے گا۔
حدیث پاک سنیں، کون سے؟ ایک صحابی رسول ہے، پیغمبر اسلام کے پاس جاتے کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں آقا، میں کھانے کے لیے پریشان ہوں، میرے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے امیر بنا دے، میری پریشانی کو دور فرما دے۔ آپ اپنے ذہن کو قریب کرو، سنی جنتی مسلمانوں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اپنی غریبی کو پیش کر رہے ہیں، میرے نبی چاہتے دعا کر دیتے تو صحابی امیر ہو جاتے، کہیے سبحان اللہ۔ لیکن سنو، میرے نبی کہتے کیا ہے صحابی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے، چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غریبی کو دور کر دے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، تو صحابی کسی لڑکی سے جا کر کے شادی کر لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابی کسی لڑکی سے شادی کر لیجئے۔ اب صحابی دیکھیے کیا کرتے ہیں، سنیے، امیر لڑکی کو نہیں تلاشتے ہیں، جس کے باپ بے شمار پیسے دیں گے اس کو نہیں تلاشتے ہیں، بلکہ ایک خاتون جو قرآن پڑھنے والی تھی، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابی ہے، وہابی نہیں ہے، صحابی رسول کا عقیدہ ذرا ملاحظہ کرو سنی جنتی مسلمانوں۔ اس نے کسی امیر کے گھر میں دستخط نہیں دی، صحابی رسول غریب لڑکی سے شادی کرتے ہیں، وہ ایسی لڑکی تھی جو قرآن پڑھنے والی تھی، شریعت کی پابند تھی۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، امام صاحب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ کو بھی کیے ہوں گے، ہم کو بھی کیے ہیں، سارے سماج کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے، سنیے، فلاں صاحب کی دکھ کرے نیک مسلمہ بیوی فلاں خاتون، المقصد یہ کہ فلاں گواہان کے موجودگی میں اتنے دین محض سکے رائج وقت علاوہ نفقہ کو فلاں خاتون کو آپ کی زوجیت میں میں نے دیا۔ امام صاحب کہتے ہیں تو نوشا کیا کہتا ہے معلوم ہے آپ کو، میں نے قبول نہیں کیا، یہ نہیں کہتے ہیں، ارے کہیے نا کیا کہتے ہیں، آپ شادی نہیں کیے کیا؟ میں نے قبول کیے، ماشاءاللہ میں نے قبول کیا، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جیسی نوشا قبول کا لفظ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، اور پاک پروردگار عالم قبول کی برکتوں سے رب تعالیٰ اس نوشا کی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں صحابی شادی کی غریب لڑکی سے قبول کا لفظ بولا، نکاح ہو گئے، لڑکی گھر آ گئی، آنے کے بعد صحابی پریشان تھے، پہلے کھانے کے لیے محتاج تھے، لیکن جیسی آنے والی خاتون نماز کی پابند تھی، شریعت کی پابند تھی، قرآن پڑھنے والی تھی، اب وہی صحابی دھیرے اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، دھیرے نا، آپ پھر اس کو اردو میں سمجھ، آہستہ آہستہ غریب تھے امیر ہو گئے، کہیے سبحان اللہ۔ غریب تھے امیر ہو گئے، اب مسکراتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس جاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی مسکرا کے کہیے یا رسول اللہ، میرے مصطفیٰ کے پاس جاتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے غریب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ میرے نبی، میں نے ایک غریب لڑکی سے شادی کی ہے، جب وہ آنے والی خاتون میرے گھر میں آئی ہے نا، تو جب سے اس کے قدم پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آنے والی خاتون کے قدموں کی برکت سے رب تعالیٰ میری غریبی کو دور کر دیا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابی میں جانتا تھا، اور اگر آپ کے لیے دعا کر دیتا تو آپ امیر ہو جاتے، لیکن میں نے آپ کو شادی اس لیے کہا کرنے کے لیے کہ ایک آنے والی خاتون جو آئے گی، آپ کے گھر میں قدم ڈالے گی، وہ غریب پیکی آئے گی، غریب پیکی کی دعائیں ملے گی، تو یقیناً پاک پروردگار عالم اس
آنے والی بیٹی کے دعا کی برکت میں اتنی تاثیر رکھا ہے کہ پاک پروردگار عالم اس آنے والی بیٹی کے دعا سے آپ کی تقدیر کو رب تعالیٰ بدل دیا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک غریب بیٹی کو تلاش ہو، غریب بیٹی کہیں ملتی ہے نا تو اس سے شادی کرنے کی کوشش کرو، ثواب کا ثواب بھی ہوگا اور صحابی کی بھی سنت ادا ہو جائیں گے کہ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور چھوڑ کر درود شریف پڑھیں، ختم کر دیا جائے گا، حضرت کا اور بلا جائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ جتنے لوگ کو آتے ہیں تو مسکرا کر میرے نام پر نہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میں اس ولی کا غلام ہوں جس کے نام سن کر کے شیطان جنات کانپنے لگتے ہیں، مسکرا کر کے یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے نبی کے نام پر اور ایک مرتبہ اور کہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اس کا نام ہے حضرت خواجہ شمس الدین مجذوب جلالی۔ آپ نے ولی کا نام تو سنا ہوگا، علماء جانتے کہ مجذوب کس کو کہتے ہیں۔ ایک شاعر لکھتا ہے غبارے آلود ہے یقادت سے نہ دیکھ ان کو، سمجھائیں گے اس کو ٹھیٹھی میں اپنی زبان میں پھر۔ غبارے آلود ہے یقادت سے نہ دیکھ ان کو، ان کے ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں پہ، شاید وہ کہیں آپ کو ٹکرائے یا نہ ٹکرائے، اگر ٹکرا جائے تو سمجھ جانا کہ قاری ممتاز نے کوئی طریقہ مجھے بتایا تھا، لیکن اس کو سمجھنے کا بھی طریقہ الگ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک مجذوب ولی، مجذوب کہتے ہیں کہ پہلے اس کو آپ سمجھیے، وہ ایسے انسان ہوتے ہیں جس کے بال گندے ہوتے ہیں، جس کا کپڑا گندا ہوتا ہے، جس کے جسم پر اچھے لباس نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے دعا میں اللہ رب العزت نے اپنی برکتیں رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہے نظر سے دیکھ لے۔ کوئی انسان ادنا ہوتا ہے تو پاک پروردگار عالم اس کے دعا میں، اس کے دعا کے صدقے سے پاک پروردگار عالم اس انسان کو اعلیٰ بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ادنا ہوتا ہے اعلیٰ بنا دیا کرتا ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، تو مجھے وہ نہیں بتانا تھا، بتانا یہ ہے میں اس کا غلام ہوں۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ ایک بات اور آپ کو بتاؤں، کیونکہ زبردستی ایسا نہیں کہیے گا کہ قاری ممتاز صاحب سنا رہے تھے، آپ کا وقت ہو جائے تو مجھے کہہ دیں گے، میں ختم کر دوں گا کیا تھے، کیونکہ کھانا بھی کھانا ہے آپ لوگوں کو، ٹھنڈی کا ایام ہے۔ پہلے میں 2 سے 3 بار پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک حدیث سناؤں گا، پھر میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اور مچل کر اپنے نبی پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دولت نہ تک تو تاج نہ نذرانہ۔ دیکھیں میں تو کسی بھائی کا نام نہیں جانتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، مائٹر صاحب ہے شاید بالون، انہوں نے، ان کے امام صاحب نے کہا میں اس لیے ان کو جانتا ہوں۔ موجن صاحب سیکریٹری صاحب ان کے اس گاؤں کے اچھے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ میں بھی آیا ہوں اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اور سنی کا پہچان یہ ہے کہ ایک مومن جب ایک مومن کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد مسکراتا ہے تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوتا ہے۔ ایسا سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ لوگ سماعت کریں، سنیں محبتوں کے ساتھ، پھر انشاءاللہ آپ جب یاد کریں گے تو پھر آگے بیانات ہوں گے۔ کہ دولت نہ تخت و تاج نہ نذرانہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنا دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں۔ کہ دولت نہ تخت و تاج نہ نذرانہ چاہیے، دولت نہ تخت و تاج نہ نذرانہ
چاہیے کیا؟ بولیے نا کیا چاہیے؟ ارے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اے ماشاءاللہ، دیکھیے ہمارے بھائی نواز دیے، سبحان اللہ۔ ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ ایک شعر قیمتی، جو اتنا قیمتی شعر ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ یہاں بھی مسکرائیں گے اور آخرت میں بھی اس شعر کو سن کر مسکراتے رہیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ پرتھوی چوہان سے خواجہ نے کہہ دیا، ہم سب کے راجا، ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ غریب نواز کے، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پرتھوی چوہان سے خواجہ نے کہہ دیا، یہ پرتھوی چوہان سے خواجہ نے کہہ دیا کہ پرتھوی چوہان سے اسلام کو لہرانے آئے، ہم پر جمع اسلام کو لہرانے آئے ہیں، دولت تک تو تاج نہ نظرانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ ایک غریب انسان ہے جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، وہ انسان لا اولاد تھا۔ اب سنیں، اس کے دل میں بے شمار تمنائیں لے کر کے وہ انسان بیٹھا تھا، اس کی آدھی عمر ختم ہو گئی تھی، بڑھاپے کے عالم میں آتا ہے اور آنے کے بعد ختم کر دیا جائے، اچھا بڑھاپے کے عالم میں آتا ہے۔ چاچا لوگ، آپ لوگ غور سے سنیے، ایک بات کا جواب دیں گے کہ جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو اور آدھی عمر ختم ہو جائے، بڑھاپے کے عالم میں آئے اور وہ اس انسان کو بیٹا ہو یا بیٹی، تو کیا وہ انسان مسکرائے گا کہ نہیں مسکرائے گا؟ اب دیکھیے وہ انسان ہوتا کیا ہے، وہ انسان تمنا لے بیٹھا تھا، مولا مجھے کوئی اولاد عطا کر دے، مولا مجھے کوئی بیٹی یا بیٹی عطا کر دے۔ المتصر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بیٹی دیا، اور بیٹی دینے کے بعد جب بیٹی کو انسان محبتوں سے دیکھا ہے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹی کو محبتوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے، مولا میری بیٹی شادی کے قابل ہو جائے گی تو اس کے جہیز میں دنیا کی ساری چیزیں دے دیا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے بیٹی کو دیکھا، مسکرایا اور کہتا ہے، مولا میری بیٹی شادی کے قابل ہو جائے گی نا تو اس کے جہیز میں دنیا کی ساری چیزیں دے دیا کروں گا۔ لیکن جانتے ہیں باپ کوئی لاکھ پتی نہیں تھا، ارب پتی انسان نہیں تھا، کروڑ پتی نہیں تھا، لیکن بہت غریب انسان تھا، ایک وقت کھاتا تھا اور ایک وقت کے لیے وہ انسان ترستا تھا۔ لیکن غور کرے جملے پر، باپ نے اتنی بڑی منتیں مانگ دیا اور مانگنے کے بعد بیٹی کو پرورش کیا، بیٹی چھوٹی تھی، بڑی ہوئی، بڑی ہونے کے بعد باپ نے بیٹی کا رشتہ تلاشا اور تلاشنے کے بعد وہ باپ اپنی بیٹی کے رشتے انتخاب کر لیتا ہے، بیٹی کا رشتہ لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد وہ غریب انسان جو ایک وقت کھاتا تھا دوسرے وقت کے لیے ترس رہا تھا۔ علامہ بشیر صاحب کھلا ذرا مسکرا کے آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسرے وقت کے لیے ترس رہا تھا، اب
बेटी के रिश्ते मुकम्मल हो चुके हैं, बेटी का रिश्ता इंतखाब हो चुका है और बाप सोचने लगा कि मौला मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ, मैं तो खुद खाने के लिए परेशान हूँ, मौला मैंने अपनी बेटी को मोहब्बत से देखा है और देखने के बाद इतनी बड़ी मन्नतें मांगा, मौला मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बेटी के जहेज में दुनिया की सारी चीजें दे सकता हूँ। और बाप के दिल में ये बात पैदा होती है, एक बात जेल में उभरता है, वो बाप चला इमाम मालिक के पास, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें दो रिवायतें हैं, इमाम आजम और एक इमाम मालिक। पहले आप इमाम मालिक को याद रखें। अब वो इंसान मसला पूछने के लिए इमाम बड़े इमाम का नाम इमाम मालिक है, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के पास जाता है और जाने के बाद कांपती हुई आवाज में मसला दरियाफ्त करता है, कहता है हुजूर मेरे पास कोई औलाद नहीं था, मेरी आधी उम्र खत्म हो गई थी, लेकिन मैं दिल में तमन्नाएं लिए बैठा था कि मौला मुझे कोई औलाद अता कर दे। हुजूर बात ये है इस बुढ़ापे के आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी जैसी नेमतों से मुझे नवाजा है। मैंने जब बेटी को मोहब्बत से देखा तो हुजूर मैंने इस तरह की मन्नतें मांगा कि मेरी बेटी शादी के काबिल हो जाएगी तो इसके जहेज में दुनिया की सारी चीजें दे दिया करूंगा। हुजूर तो इस वक्त मैं खुद गरीब हूँ, एक वक्त खाता हूँ, दूसरे वक्त में तरस रहा हूँ। इमाम मालिक आप ये बता दें कि इस मसले का जवाब क्या हो सकता है। इमाम मालिक के इल्म के ऊपर कुर्बान जाइए। आज हम लोग जैसे मौलवी होते तो उनको तरह तरह की बात घुमाते, इधर से उधर करके उनको बहकाते, लेकिन सुन्नी जन्नती मुसलमानों आप इमाम के जहन को जरा देखें, इमाम मालिक के इल्म का जरा अंदाजा लगाएं। इमाम मालिक फरमाते हैं शरीफ इंसान सुनिए, एक बुरा इंसान सुनिए, जब आपके पास पैसे नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आपने ऐसी मन्नतें मांगी है मोहब्बत में तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन सुनिए आपको मैं आसान तक किए देता हूँ ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। अब वो इंसान जो जाने वाला इंसान इमाम मालिक के पास गया था, दिल में सोचने लगा कि इमाम मालिक क्या कहेंगे, क्या कोई बहुत बड़ी बात बता देंगे तो और मैं परेशान हो जाऊंगा। इमाम मालिक फरमाते हैं चाचा क्या आपके घर में कुरान मजीद है, कहिए सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ है। वो इंसान इमाम मालिक के पास जाने वाला इंसान कहता है हुजूर हाँ मेरे घर में कुरान तो है। इमाम मालिक फरमाते हैं सुनो, जब आप अपनी बेटी को घर से रुखसत करना तो जहेज के मौके पर कुरान शरीफ दे देना, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी चीजें रखा है, कहिए सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी चीजें मौजूद कर रखा है। जब कुरान देगा ना तो अल्लाह ताला इस कुरान पाक की बरकतों से तेरी तमाम तर मन्नतों को पूरा फरमा दिया करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। पता चला सुन्नी जन्नती मुसलमानों कि कुरान के अंदर दुनिया की सारी चीजें मौजूद है, कहिए सुभान अल्लाह। मन्नतें कितनी बड़ी मांगा और जवाब इमाम मालिक ने कितना आसान करके दिया, कहिए सुभान अल्लाह। सुन्नी जन्नती मुसलमानों इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर इख्तिताम किए देता हूँ। एक संस्कृत आप सुने लेकिन तर्जमा करके बैठ जाऊंगा। प्याजी भूपू उत्तर प्रांत उस्लूब नंबर 5 सफा नंबर 5 पर लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हरनी पापम इल्ला इलाहा परम पदम जन्म बैकुंठ पर आप न्यूटी तू जन्नी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम बोलने में किसी भी तरीके से लफ्ज़ खताएं हो गई हो तो पहले मैं आप तमाम लोगों को, मेरे तरफ ध्यान दें, मैं पहले आप तमाम लोगों को गवाह बनाता हूँ, उसके बाद मैं पहले तौबा करता हूँ, उसके बाद आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन
واتوب الیہ. اسلام زندہ باد، مذہب اسلام پائندہ باد. السلام علیکم.